ہم نے جتنی تکلیفیں کاٹی اللہ جانتا ہے. یہاں ماربل لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر قالین بھی اسی طرح پڑی ہے. تو آپ کو جامعہ نہیں گرانا چاہیے تھا, یہ ایک قوم کی امانت تھی. تو اب ہم نے جب کھدائیاں کرائی ہیں شاول کے ذریعے سے, تو اس کا میں جاننا چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کی کیا طریقہ کار ہے. یہ کنسٹرکشن کے لیے جو مٹیریل آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بلوچ لڑ رہے ہیں. ایک طرف امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں میں اسلحہ لے کر آؤں گا, اور ایک طرف منظور پشتین صاحب ناراض ہیں, اور ایک طرف پاڑا چنار میں لڑائی ہو رہی ہے, ایک طرف طالبان کا مسئلہ ہے, اور اب ایک طرف مجاہدین کا بھی. کسی کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے, پرویز مشرف سے بھی نہیں ہے. والدہ شہید ہوئی اور میرے چھوٹے بھائی علامہ عبدالرشید غازی شہید ہوئے, میرے بیٹے مولانا حسان غازی شہید ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 پھوپھی زاد بھائی شہید ہوئے. یہ جو حصہ ہے یہ والا تھوڑا نیچے ہے. میں اوپر سے گرا تو وہ اوپر سے اس کا پہیہ گزر گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی. پاکستانی میڈیا سے گلا شکوہ ہے؟ ابھی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ, آج میں نے بلکہ صبح بیان کیا تو میں نے کہا جنرل پرویز مشرف نے جہاں برے کام کیے ایک اچھا کام بھی کیا. یہ مدرسہ انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگا تو کس نام سے ہوگا اور اس کا طریقہ کار وہی پرانا والا ہوگا؟ خدا کے لیے اپنی فکر کیجئے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو بشار الاسد کی طرح آپ کو بھی اور اس کے سارے ساتھیوں کو بھاگنا پڑا ہے تھوڑے عرصے میں, چند دن میں. اندر اتنا لاوا پک رہا ہے اس ملک میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف منظور گنڈا پور ہی اسلحہ لے کر نہ آ جائیں اور لوگ بہت سارے آ جائیں. جو بشار الاسد نے بہت ساری جیلیں بنائی تھی نا, اس سے 1000 گنا زیادہ جیلیں پاکستان میں ہیں. اپیل کریں گے آج بھی فوج سے کہ آپ اگر اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور ملک بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. دینی مدارس والا جو مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ گفتگو میں آپ نے دیکھا, ملاحظہ کیا. دوسرا یہ ہمارا ولاگ ہے جامع حفظہ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے. میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو ذرا اس حوالے سے دکھاتے ہیں کہ اسی مقام پہ بن رہا ہے یا جگہ تبدیل ہوئی ہے. الحمدللہ پہلے سے تو اس کا جو رقبہ ہے وہ وسیع ہو گیا ہے. یہاں ایک چلڈرن لائبریری ہوتی تھی جس پر ہماری طالبات نے قبضہ اس لیے کیا تھا کہ اسلام آباد میں پرویز مشرف نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ 80 مدارس مساجد غیر قانونی ہیں ان کو گرا دیا جائے. ان میں سے 7 مدارس مساجد گرے بھی تھے. تب بچیوں نے اس پر قبضہ کیا تھا, احتجاج کیا تھا کہ مدارس کو اور مساجد کو گرانا بند کیا جائے. پھر وہ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا اور اس پر پھر آپریشن کی صورت ہوئی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی جگہ اللہ نے اور بہت ساری ہمیں جگہ دی اور وہاں مدارس بن گئے. جامع حفصہ G7 میں 1200 بچیاں پڑھ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کافی برانچیں بن گئی ہیں, 100 کے قریب ہیں. پھر اللہ نے یہاں بھی توفیق دی اور چلڈرن لائبریری یہاں جب بیٹھے ہیں تقریباً یہ حصہ چلڈرن لائبریری کا ہوتا تھا, وہ بھی اللہ نے جامع حفصہ کو عطا کر دیا. یہ ان شہداء کی قربانیاں ہیں, قربانیوں کی برکت سے اب یہ جامع حفصہ کافی سارا حصہ پہلے مسجد کے احاطے میں بنا, اب جامع حفصہ کی جگہ پر بھی بن گیا. ہم نے بچیوں کے حوالے کر دیا. باقی تعمیرات جاری ہیں, آہستہ آہستہ تعمیرات کو ہم آگے چلتے ہیں اور یہ مدارس کا جو تعمیرات ہے یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں اب الحمدللہ یہ برآمدہ ہے, یہ برآمدہ ہے. اس کے پیچھے یہ بڑا ہال بنے گا, یہ اس کے کالم کھڑے ہو رہے ہیں, یہ سارے کا سارا انشاءاللہ یہ کالم کھڑے ہو رہے ہیں, اور یہ کافی دور تک ایسے جائے گا. اور ادھر انشاءاللہ کل ارادہ ہے ایک چھت پڑے گی. پہلے بھی کئی چھتیں پڑ چکی ہیں, ہم حصوں میں کرتے رہتے ہیں. اور یہاں بہت پرانے کالم بھی اس میں نکلتے رہتے ہیں. ہمارے پرانے کالم بھی سامنے آتے رہتے ہیں جو پرانے تھے. بعض جگہ تو ہم انہی پر کھڑا کر دیتے ہیں, اگر وہ نقشے میں آ رہے ہوں. نقشے میں نہ آ رہے ہوں تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہاں یہ کالم آپ کو نظر آئیں گے, یہ کالم ہے, یہ جو سریے لگے ہوئے یہ پرانے کالم ہیں. یہ کالم ہے, وہ کالم ہے, ادھر کالم ہے, ایسے ہی یہ کالم ہے, اور اس کے آگے کالم ہے, اور ایسے بہت سارے ایسے کالم ہیں. وہ آپ کو آگے دکھاتے ہیں. وہ نیچے چونکہ نالے کی طرف جگہ نیچی تھی تو ہم نے اس کو بھی استعمال میں لائے اور وہاں بیسمنٹ بنا دیا تھا. تو اب ہم نے جب کھدائیاں کرائی ہیں شاول کے ذریعے سے تو الحمدللہ وہ بھی سامنے آ گیا ہے, اور اس کو بھی نقشے میں لائیں گے. یہ بھی ابھی کالم کھڑے ہو رہے ہیں برآمدے کے. یہ مولانا صاحب وہ بیسمنٹ ہے؟ ہاں یہ بیسمنٹ ہے. 2 بیسمنٹیں تھیں. ایک بیسمنٹ یہاں ہے, یہ تھوڑی اونچی تھی, اس کا یہ برآمدہ تھا. یہ کالم وہ
सामने इसका फ़र्श चिप्स का था, और ये जो इसमें यहाँ पर उसका जो फ़र्श है वो चिप्स का बना हुआ था। यहाँ मार्बल लगा हुआ था और उसके ऊपर कालीन भी उसी तरह पड़ी है, वो सामने कालीन नज़र आ रही है। और ये काफ़ी दूर तक गई है, तकरीबन 30-35 फुट आगे तक चली गई है, इधर भी 15-20 फुट और गई है। तो वो तोड़ते चले गए और तोड़ने के बाद उसके ऊपर मलबा डालते चले गए। आप बिजी हो क्या जैसे वहाँ से आराम से। ये हम आगे नीचे बेसमेंट पे उस टाइम जो जामे हफ्ज़ा था। हाँ, ये वो पुरानी तारें हैं, ये सारी तारें। उसी तरह ये दीवार थी हमारी, और इसके ऊपर ये चिप्स लगा हुआ है, ये चिप्स है। तो ये कालम, यहाँ कालम भी नज़र आ रहे हैं, इस इधर भी हैं। इसी तरह ये आगे भी फ़र्श गया है, और इस इरादा यही है कि हम इसको इंशाल्लाह इसी तरह इस्तेमाल में लाएंगे। ये जो है इसको इस्तेमाल में दोबारा लाएंगे जब इधर पहुँचेगा। अभी तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन तो के दूर है इससे, लेकिन हमारी माशाल्लाह बच्चियाँ रोज़ाना आकर यहाँ तिलावत करती हैं और एक क्लास लगाती हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, कि उस जगह पर जहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ती रही थीं और फिर शहीद भी हुई। मेरी वालदा भी शहीद हुई यहाँ इसी पिछले हिस्से में, उस तरफ घर था, वालदा शहीद हुई, और मेरे छोटे भाई अल्लामा अब्दुल गाज़ी शहीद हुए, मेरे बेटे मौलाना हसन गाज़ी शहीद हुए, और उसके साथ साथ हमारे 2 फूफीज़ाद भाई शहीद हुए। ये जो हिस्सा है ये वाला थोड़ा नीचे है, ये सामने नीचे कालीन, सुर्ख कालीन पड़ी हुई है, ये काफ़ी दूर तक चली गई है। तो वो तोड़ते चले गए और इसके ऊपर मलबा डालते चले गए। हालांकि ये अखलाक़ी तौर पर भी ठीक नहीं था। ठीक है, आपने अगर एक काम कर लिया था तो आपको जामिया नहीं गिराना चाहिए था, ये एक कौम की अमानत थी, क्योंकि कौम के पैसों से बनी थी ना। लेकिन बाहर उन्होंने जुल्म किया, फिर वो अपने अंजाम को पहुँचे कि आखिर में बहुत सख्त किस्म की बीमारी में मुब्तला हुआ, उनके बच्चों ने भी छोड़ दिया। लेकिन फिर भी हमने उनके लिए दुआ की, और आज भी हम उनके लिए दुआ गए हैं कि अल्लाह ताला। आज मैंने बल्कि सुबह बयान किया तो मैंने कहा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जहाँ बुरे काम किए, एक अच्छा काम भी किया कि उन्होंने तमाम थानों में एक आर्डर जारी किया था कि इसमें एक शूरा बना दी जाए जिसमें सुलह की कमेटियाँ हों। पहले जो भी मसला आए तो सुलह कराएं, और सुलह के बाद मुकदमा दर्ज हो। अगर न सुलह हो सके तो फिर मुकदमा। मैंने कहा ये उनकी अच्छी बात थी, और ये अब भी होना चाहिए तमाम जगह। इससे कि जब आल इन आल एक क्या होगा, SHO होगा, या तो वो ख़ुद बाद-ओ-ख़ास जुल्म पर आ जाता है, रिश्वत लेता है, या उसको ऊपर से आर्डर आता है तो वो लेता है। लेकिन अगर उसके साथ एक छोटी सी महल्ले की शूरा भी होगी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि SHO नमाज भी करीब की मस्जिद में पढ़े, शूरा भी करीब की मस्जिद में हो, और SHO 1-2 घंटे की नमाज के बाद वहाँ बैठे, तो बहुत सारे मसाइल नीचे आ जाएंगे, हमारे जो ख़राबियाँ नीचे आ जाएंगी कि SHO को आप मस्जिद में बैठा दें। साहबा इकराम के दौर में और पुराने दौर में मस्जिद में बैठ के फ़ैसले होते थे, बल्कि काजी को भी आप मस्जिद में बैठा दें। हमारी शूरा जो है वो फैसल मस्जिद में बैठ जाए, कौमी असम्बली वो जो है वो शूरा के नाम पर हो, बादशाही मस्जिद में बैठ जाए, मस्जिदों में बैठ के फ़ैसला करें, तो बहुत सारी मसाइल नीचे आ जाएंगे। और एक तो अरबों रुपए का हमारा ख़र्च बच जाएगा। अब हमारा खरबों रुपए का ख़र्च इनका कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, और फिर SHO, और इनके जो शाहाना इनके कमरे हैं, और फिर वो रिश्वत लेते हैं, जिस पर चाहते हैं मुकदमा कर देते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बाल उसने एक अच्छी बात की। हम तो किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, परवेज़ मुशर्रफ से भी नहीं है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनसे गलती होगी, बहुत बड़ी गलती है, और हमारे लिए हमने जितनी तकलीफ़ें काटी हैं अल्लाह जानता है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के लिए काटी, हमने अल्लाह से अजर लेना है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम तो अपील करेंगे आज भी फ़ौज से कि आप अगर अपनी इज़्ज़त को बहाल करना चाहते हैं और मुल्क बचाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, वरना हालात इतने गैर मुस्लिम ताकतें हमें कई हिस्सों में करके आपस में लड़वाना चाहती हैं। ये कश्मीरी अलग खड़े हो रहे हैं, पख्तून अलग खड़े हो रहे हैं, और बलोच अलग खड़े हो रहे हैं, फिर किसी तरफ डाकू हैं और किसी तरफ हमारे मुल्क के अंदर भी डाकू का राज हो चुका है। इसका एक ही इलाज है कि कुरान और सुन्नत को नाफिज कर दें, आप शरीय सज़ाएँ दें, बिल्कुल अमन हो जाएगा। तो ये सर मौलाना साहब, इसका मैं जानना चाहूँगा नाजरीन के लिए भी कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है और इसकी क्या तरीक़ाकार है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, इसको रोका नहीं जा सकता। ये तो ऐसे लोग आते हैं, बाज़ औक़ात कुछ दिन पहले, काफ़ी पहले की बात है कि मैं बहुत परेशान था कि तामीरात रुकी हुई थी कुछ महीनों से और मैं परेशान था। तो बहरहाल मैं अल्लाह से मांग रहा था, तो जुमे में एक साहब आए, कहने लगे जी आपसे अलहदगी में मिलना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। वो कहने लगे जी अलहदगी में मिलना है।
اور مجھے ایک تھیلا پکڑایا اور کہنے لگے اس میں کچھ رقم ہے اور یہ مدرسے کی تعمیر کے لیے، اور میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کا نام کہتے جی بس چھوڑیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، بس اللہ کے لیے میں نے سب کچھ کر لیا۔ اور یہ میں نے جب آ کر کھولا تو اس میں تقریباً 55 لاکھ روپے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی امتحان بھی لیتے ہیں، کافی میں نے عرض کیا کافی عرصے سے کام رکا ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی کو بھیج دیا، اور اس کا نام بھی میں نہیں جانتا، اور ابھی شاید آئے پہچانوں بھی نہیں، چونکہ میں نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تھا، اور وہ رقم دے کے چل پڑا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے سپاہی بن جائیں اور اللہ کے دین کے داعی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ مدرسہ انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگا تو کس نام سے ہوگا، اور اس کا طریقہ کار وہی پرانا والا ہوگا یا؟ جی جامعہ حفصہ کے نام سے پہلے بھی تھا، ابھی بھی جامعہ حفصہ کے نام سے ہی ہے۔ پہلے بھی جامعہ حفصہ تھا، اب بھی جامعہ حفصہ کے نام سے۔ اور جو نصاب کا طریقہ کار ہے وہی پرانا والا ہوگا؟ نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق المدارس کا نصاب تبدیل کریں۔ ہم تو کہتے ہیں وفاق المدارس کو بھی نصاب تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمارے نصاب میں اخلاقیات شامل نہیں ہیں۔ ہمارے علماء کی دنیا تقریباً 99% علماء جو ہے وہ دنیا پرست ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کھانے پینے، گاڑیاں اور آسائشیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے۔ اب ہمارے مدارس دینیہ میں اعلیٰ اخلاق پڑھائے نہیں جاتے۔ ہمارے علماء ایسے نہیں ہیں ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں، بلکہ لوگ بدزن ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں صفات حمیدہ جسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق، صفات حمیدہ جسے کہتے ہیں وہ نہیں پڑھائی جاتی، اور وہ صفات مذمومہ جسے کہتے ہیں یعنی بری صفات جس سے اسلام روکنے کا کہتا ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی، اور پھر آج کے مسائل بھی نہیں پڑھائے جاتے مدارس دینیہ میں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں فقہ النوازل، جدید مسائل۔ عرب لوگ پڑھا رہے ہیں، ہم لوگ جدید مسائل پڑھا ہی نہیں رہے، ہم وہ قدیم مسائل پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، میں تو کہتا ہوں ہر عالم کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اور طبیب بھی ہونا چاہیے ایک درجے میں۔ پرانے دور میں سارے علماء حکمت پڑھتے تھے۔ اب بعض اوقات ایک بیماری جو ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ سے حل ہو جاتا ہے۔ مثلا اب بہت سارے امراض جو ہے، بلکہ بعض بزرگ فرماتے ہیں جو ہمارا باورچی خانہ ہے یہ آپ کا علاج کا مرکز ہے۔ ادرک ہے، بہت سارے امراض کا علاج ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو، لہسن ہے، اس کے بعد آپ کے پاس دار چینی ہے، آپ کے پاس لونگ ہے، آپ کے پاس بڑی الائچی ہے، آپ کے پاس چھوٹی الائچی ہے، ہلدی ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگ علاج کرتے تھے پرانے دور میں۔ بلکہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں یاد پڑتا ہے، ہمیں چوٹ لگ جاتی تھی نا، ہم مٹی اٹھا کے یہ لیں، چل بھی ہو گیا، یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ آج کل ذرا سی چلو جی ڈاکٹر کے پاس، اب ڈاکٹر وہاں پر اکثر اچھے بھی لوگ ہیں میری مانا، لیکن لٹیرے ہیں۔ پرانے حکیم جو تھے ان کے پاس ایسا فن تھا، اگر آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں تو وہ اتنا فن جانتے تھے کہ ہڈی کو یوں آرام سے جوڑتے چلے جاتے تھے، اور جوڑ کر بغیر کسی چیز کے اس کو باندھ دیتے تھے اوپر سے، اور ہڈی آپس میں جڑ جاتی تھی۔ آج بیچارے کا اتنا آپریشن کرتے ہیں کہ اتنی سلاخیں لگاتے ہیں اور کیلیں اور وہ پیچ اور اس کو کباڑا کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر پی پانی شروع ہو جاتی ہے۔ پرانے حکیم ایسے نہیں تھے۔ میری خود بچپن میں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو ہمارے ایک حکیم صاحب نے گاؤں میں ہی اس کو یہاں سے، میرے وہ نانا جان مجھے بیل گاڑی پر لا رہے تھے، میں اوپر سے گرا تو وہ اوپر سے اس کا پہیہ گزر گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے وہیں گاؤں میں ہی اس کو جو ہے بینڈیج کر کے بس ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ آج تک مجھے پتہ بھی نہیں، اور چلتے پھرتے ہیں۔ اب کیا خدا نہ خواستہ ہڈی تو بڑی بات ہے، ذرا سا ہوا چلو جی ڈاکٹر کے پاس، اور ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں پہ اتنا پیسہ لیا جاتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے امراض کے لیے آپ کے چیک اپ۔ مولانا صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کرے کہ مدارس سے بھی ڈاکٹر نکلے، مدارس سے بھی انجینئر نکلے۔ میں تو کہتا ہوں کئی کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے اساتذہ کہتے تھے جن سے ہم نے پڑھا تھا، یعنی مجھے فراغت کو ہو گئے کوئی 35 سال اوسطاً اندازہ 35-36 سال، جب ہم نے ان استادوں سے پڑھا تھا منطق کی کتابیں تو وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں آج کل، جب ہم پڑھ رہے تھے یعنی 40 سال اس کو ہو گئے۔ اب آج ہم بھی ان سے عرض کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو آپ نکال دیں۔ مثلا اگر آپ نے منطق میں پڑھانی ہے تو کتابیں کچھ کم کر دیں۔ اب دیوان متنبی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خطبی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہم فقہ بھی کی کتابیں پڑھا رہے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو آج کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ آج کل کے مسائل ہی اس میں نہیں ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جو بیتا وہ تو بیتا۔ ہم یہ ان سے عرض کریں گے کہ اس ملک کے اصل مسائل کو لیجیے۔ دیکھیں ہمارے جو میڈیا والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ملک کے جو حساس مسائل ہیں ان کو لیجیے کہ اس ملک میں آج لڑائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ آپ اس ایک طرف بلوچ لڑ رہے ہیں، ایک طرف امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں میں اسلحہ لے کر آؤں گا، اور ایک طرف منظور پشتین صاحب ناراض ہیں،
اور ایک طرف پاڑا چنار میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف طالبان کا مسئلہ ہے، اور اب ایک طرف مجاہدین کا بھی جو ہے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے اور ملک ہے۔ ہماری اپیل ہے اور التجا ہے ان لوگوں سے جو اس ملک کے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں کہ آپ خدا کے لیے اپنی فکر کیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو بشار الاسد کی طرح آپ کو بھی اور اس کے سارے ساتھیوں کو بھاگنا پڑا ہے تھوڑے عرصے میں، چند دن میں ہی۔ اندر اتنا لاوا پک رہا ہے اس ملک میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف منظور گنڈا پوری ہی اسلحہ لے کر نہ آ جائیں اور لوگ بہت سارے آ جائیں اور پھر آپ کو بھاگنا پڑ جائے۔ پاکستانی میڈیا سے گلا شکوہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ دیکھیے، اگر موت کی خبر بھی چلا رہے ہیں کہ اتنے لوگ، گاڑی گر گئی اور اس میں اتنے لوگ مارے گئے، مر گئے نا، اس کے اول آخر بھی ساز چلاتے ہیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ بھئی کم از کم یہ وقت تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنا تو کہہ دیں کہ بھئی اتنے لوگ، اور بلکہ جو گر کر مر جائے، دب کر مر جائے، جل کر مر جائے، ڈوب کر مر جائے، یہ شہید حدیث میں آتا، تو آپ ان کو شہید کہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم ان کے ورثاء سے تعزیت کرتے ہیں، کچھ نصیحت۔ یہ وقت بھی ہوتا ہے تو وہ ساز چل رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری پاکستان جو اسلام کے لیے بنا تھا، ہماری جو بہنیں ہیں، اب جو ہے بہت سارے بہنیں جو ہیں وہ سر سے دوپٹے اتار کر فل میک اپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس جانا ہے نا، قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ دوپٹے اتر گئے تھے نا نیوز کاسٹر کے، وہ ابھی تک اترے ہوئے ہیں۔ اب کون سا اب ہیں؟ اور ہمیں افسوس تو ہے جمعیت علماء اسلام کبھی کہتی بھی نہیں ہے کہ ان کو دوپٹے اڑاؤ، اور جب خود انٹرویو دینے جاتے ہیں تو اتنا بھی نہیں کہتے کہ بیٹی دوپٹہ تو اوڑھ لو۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس جب بھی کوئی آئی، پہلی بہن آئی، تو ہم نے کہا دوپٹہ اوڑھ کر آئیں گے، ورنہ انٹرویو ہم دیں گے نہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام کے سارے لوگ انٹرویو دیتے ہیں، وفاق المدارس کے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ دوپٹہ اوڑھ لیں۔ جو تمام ہمارے اینکر ہیں اور یہ میڈیا والے لوگ ہیں، ان سے بھی عرض کروں گا کہ شام جیسے حالات، بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، آپ لوگوں کو بھی بھاگنا پڑ جائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے ہم تو اپیل کر رہے ہیں، ہم تو اتنے سخت نہیں ہیں جتنے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں نا۔ یہ جو وہاں جو بشار الاسد نے بہت ساری جیلیں بنائی تھی نا، اس سے 1000 گنا زیادہ جیلیں پاکستان میں ہیں، اور چھوٹی بڑی جیلیں ہر ایک کے پاس ہیں۔ اب میں ان کا نام نہیں لیتا، آپ کو بھی پتہ ہے سب کے پاس، اور ہر ایک کی، ہر تھانے کے دار کی اپنی ایک جیل بنی ہوئی ہے، اور ہر فوجی کی اپنی جیل بنی ہوئی ہے، اور ہر سردار کی اپنی، سرداروں کی جیلیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے علاقے کے سرداروں کی جیلیں، اب تو ڈاکو نے اپنی جیل بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری جیلیں ختم ہونے والی ہیں اور یہ ظلم ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، انشاءاللہ امید ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے کہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ایک مدرسے کا وزٹ، اسپیشلی اگر اللہ نے زندگی دی اور کسی نے کچھ کہا نہیں تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا، اور یہ مدرسے کا جو وقتاً فوقتاً ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔